زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا، اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ راز چاند کے ہنسی ہوں نے کعب میں سمجھا، راز چاند کے ہنسی ہوں نے کعب میں سمجھا، خاک نعلین کو وہ چہرے پہ ملتا ہوگا، خاک نعلین کو وہ چہرے پہ ملتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو تیرا، قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو تیرا، جو کہ محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، جو کہ محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم سب یہاں پر اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 24ویں مجلس میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بات چل رہی ہے اس مبارک دین اسلام کی تاریخ سے متعلق، اور اس تاریخ میں ہم پہنچ چکے ہیں اس روشن حصے کی طرف جس کو دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. خلافت راشدہ کے دور کا آغاز جس خلیفہ اول سے ہوا، اس شخصیت کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب خلیفہ اول کا انتقال ہوا تو بالاتفاق بالاجماع، دیکھیں یہ لفظ آپ کے سامنے بار بار آ چکا ہے اور آئے گا، اور ہر مجلس سے سیکھ کر جائیں، اپنے دین کا حصہ لے کر جائیں. جب لفظ اجماع آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عمل جس میں کسی سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی نے اختلاف نہ کیا ہو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جس میں کسی سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی نے اختلاف نہ کیا ہو. ایک تو یہ ہے نا کہ ہر کس و ناکس اور کہو ماں، اس کی بات نہیں ہے. ایک آدمی کہے کہ جی میں تو نہیں مانتا. تو علمی دنیا کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہو کہ بھئی اس بات پر اجماع ہو گیا، امت جمع ہو گئی، صحابہ کا اجماع ہو گیا، تو مطلب یہ کہ کوئی سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس بارے میں کیا کیا ہو؟ اختلاف کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع ہو گیا، تمام صحابہ بالاتفاق جمع ہو گئے. اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی روشن اور سنہرا دور ہے. آپ کے سامنے 6 مجلسیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے متعلق گزر چکی، آج 7ویں مجلس ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، آپ کا کلمہ، آپ کی محنت دنیا کے کہاں کہاں تک آئی. اور پچھلی مجلس میں بھی بات ہوئی، آج اور واضح ہو جائے گی کہ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی کہ جن کے دور خلافت میں یہ دین اسلام ہمارے اس ملک کے کنارے تک پہنچ چکا ہے. آپ کے سامنے بات آ جائے گی.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہو گئے. جی، ان کی زندگی کے دو حصے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو. ایک حصہ جو ولادت سے خلافت، اس پہ بات ہو چکی ہے. دوسرا حصہ جس پہ بات چل رہی ہے کہ خلافت سے لے کر وفات تک کا کل عرصہ، یہ دوسرا حصہ ہے ان کی مبارک زندگی کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کل مدت کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن. یہ ایک بڑا دور ہے، بڑی مدت ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس 10.5 سال کے عرصے میں انہوں نے دین اسلام کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچایا. جی، جب ان کی خلافت کے لیے بیعت ہوئی تو تمام صحابہ نے آ کر اتفاقی طور پہ بیعت کر لی، کسی نے اختلاف نہیں کیا. اب دور خلافت جب شروع ہوا، ایک مسلمان حاکم، ایک مسلمان خلیفہ، اس کا جو دور ہوتا ہے حکمرانی کا، خلافت کا، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اس کے بعد جو زندگی ہے کہ کیا کارنامے ہیں. کارناموں کا مطلب وہ نہیں جو آج کل ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کارنامہ کیا، یہ چیز بنا لی، یہ کارنامہ کیا، یہ چیز بنا لی. مسلمان کی زندگی کا اصل کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت، استعداد اللہ کے دین کے لیے کتنی استعمال ہو گئی. باقی باتیں بعد میں، اس کی نفی نہیں ہے دوستوں. بعض دفعہ لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو دنیا کو مانتے ہی نہیں، ان کو اسی مٹی اور زمین پر بیٹھنا ہے. دنیا چاند پہ چلی گئی اور یہ ابھی تک الف با تا سا پڑھ رہے. ایسا نہیں، دنیا ضروری ہے لیکن دین کے بعد ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ، تو کارناموں کا مطلب کہ اللہ کے دین کے لیے کتنے استعمال ہوئے اور اللہ کے دین کو کہاں کہاں تک پہنچایا. جی، انہی کا دور خلافت ہے جس میں دنیا کا یہ بہت بڑا حصہ جو آپ کے سامنے ہے، عراق، شام، مصر اور افریقہ، دنیا کے اتنے بڑے حصے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو لے کر صحابہ کرام پہنچے. اور سب سے پہلے انہوں نے جو رخ کیا ہے وہ کس کا کیا ہے؟ عراق کا. اور ہماری بات تفصیل سے ہوئی فتوحات عراق پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جانب اس لیے متوجہ ہوئے کہ سب سے زیادہ شرارت جو ہو رہی تھی اور اسلام کی بنیادوں کو جو نقصان پہنچایا جا رہا تھا وہ اس جانب سے تھا. ایک سبق صحابہ کی زندگیوں سے ملا دوستو کہ جب انسان کے دشمن چاروں طرف بیٹھے ہوں تو سمجھدار آدمی وہ نہیں ہوتا جو چاروں سے ایک وقت میں بھیڑ جائے. اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی لڑائی. اللہ نے ہاتھ دو دیے ہیں، آپ 4 دشمنوں کو کیسے سنبھالیں؟ ہے نا، پنجہ لڑانا ہے تو آپ کو ایک وقت میں ایک دشمن دیکھنا ہے، چاروں سے نہیں بھیڑنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈا کہ بھئی اب کس کو سب سے پہلے فوکس کیا جائے، ہدف بنایا جائے، ہمیں خطرہ کس سے ہے اور اسلام کو سب سے پہلے کہاں تک لے جانا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے بات آ بھی جائے گی کہ اس جانب کی طرف حضرت عمر متوجہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کی ماتحتی میں ایک ملک آتا تھا جس کو ایران کہتے تھے، اور یہاں کا ذہن بڑا سازشی تھا. ہر وقت یہ لوگ بیٹھ کر خاموشی سے پیٹھ پیچھے دین اسلام کے خلاف منصوبے بناتے تھے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اصل سوراخ یہ ہے، اس کو پہلے بند کرنا پڑے گا. اس لیے اس پر بڑی محنت کی. سن 14 ہجری میں معرکہ ہوا قادسیہ کا جو بات آ گئی. پھر 16 ہجری سے 19 ہجری تک مختلف فتوحات ہوئے، اس پہ بات ہو گئی. آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے 19 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک. اس میں مختلف فتوحات بھی ہوئی اور بالآخر
جو اصل مقصود تھا کہ پورا کا پورا ایران کیا ہو گیا؟ تسخیر ہو گیا، تسلیم ہو گیا، پورے ایران پر اسلام کا نظام نافذ بھی ہو گیا، اسلام غالب بھی آ گیا۔ یہ آپ کے سامنے آج یہ بات آ جائے گی۔ آج کی مجلس ہماری اس اعتبار سے کہ فتوحات عراق مکمل ہو گئے، سمجھ میں آ گئے؟ جی 19 ہجری سے 23 ہجری تقریباً 4.5 سال کا عرصہ تھا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی ترتیب بنائی کہ جو ایران کے بنیادی مرکزی بڑے بڑے علاقے تھے، ہمدان، رے، جرجان، اصفہان، آذربائیجان، خراسان، دار ابجرد، کرمان، سجستان، مکران، یہ 10 بنیادی مرکزی علاقے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام ان 10 کے 10 علاقوں تک پہنچے ہیں اور اسلامی نظام کو انہوں نے یہاں پر نافذ کیا ہے، غالب کر دیا۔ جی اچھا، آپ کے سامنے بات آئی کہ ایرانیوں کا ایک مشہور کمانڈر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ہرمزان۔ کچھ یاد پڑتا ہے؟ اس کا بڑا دلچسپ واقعہ بھی آیا پچھلی مجلس میں کہ اس کو جب صحابہ نے پکڑا اور مدینہ لے کر آئے تو یہ حضرت عمر سے ملنے کس طرح گئے؟ شاہی لباس پہن کر، تاج پہن کر، اس لیے کہ دماغ میں وہ بات تھی نا کہ بھئی شاید بادشاہ کی بادشاہ سے ملاقات ہو رہی، تو اپنی اس سوچ کے اعتبار سے شاہی لباس، شاہی تاج اور بڑے کر و فر کے ساتھ کہ شاید میرا رعب پڑ جائے مسلمانوں کے امیر پر۔ لیکن جب گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے، اور سر کے نیچے کیا رکھی ہوئی تھی؟ ٹوپی رکھ کر امیر المومنین سو رہے ہیں۔ آدھی دنیا پر بادشاہت کرنے والی شخصیت مسجد کے ننگے فرش پہ سر کے نیچے ٹوپی رکھ کے سو رہی۔ اگر اشیاء میں، اسباب میں، وسائل میں، لباس میں، ان میں طاقت ہوتی اور یہ اصل ہوتا دنیا، تو کبھی بھی یہ حضرات آج تک ان کا نام زندہ نہیں ہوتا۔ دوستوں، ہمیں اسباب اور مادیت اتنی پڑھا دی گئی، اتنا ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، آپ چل ہی نہیں سکتے دنیا میں۔ کیا خیال ہے دوستو؟ چند مہینے پہلے پھر دنیا نے نہیں دیکھ لیا کہ کیا ہو گیا؟ اتنی تیز رفتار دنیا کے اندر پھر اللہ پاک نے دنیا والوں کو منظر دکھایا کہ میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہرمزان تھا، چونکہ یہ تو ایرانیوں کا ایک کمانڈر تھا، اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بندہ مسلمان ہوا ہے، تو عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو تجربہ کار آدمی کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ اب ہرمزان کو تو ساری ایرانیوں کی معلومات تھی، تو حضرت عمر نے ایک دن اس کو بلایا، اس سے مشورہ کیا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں، ایران کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ایک جگہ ہو کے آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے یہ لوگ پھر شرارتیں کرتے ہیں، تو آپ کوئی مشورہ دیں، اس لیے کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ ہرمزان نے حضرت عمر سے کہا، یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، کہ آپ کے مقابل جو ہے وہ ایک پرندہ ہے، اور جب تک اس کا سر نہ کاٹ دیں تو بات نہیں ہو سکتی، اور کہا کہ جو پرندے کا سر ہے وہ کیا ہے؟ کسرا ہے۔ کسرا فارس، ایران کا اصل سر یہ ہے، آپ نے ایران کے مرکز کو فتح کرنا پڑے گا، کسرا کو، اور کہا یہ جو باقی علاقے ہیں نا دائیں بائیں جہاں آپ کے ساتھی فتوحات کرنے، یہ تو بازو اور پیر ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں امیر المومنین، ایک پرندے کا ایک پر آپ کاٹ دیں، ایک پیر توڑ دیں تو وہ زخمی ہوگا، معذور ہوگا، لیکن اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس پرندے کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کاٹنا پڑے گا؟ سر کاٹنا پڑے۔ کتنے پتے کی بات کی اس شخص نے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ہمیں یہاں پہنچنا ضروری ہے، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ اب ایران ضرور مسخر ہوگا، جب سر یہاں پر ہے ہمیں یہاں تک پہنچنا ضروری ہوگا۔ جی ایک بات۔ دوسری بات جو حضرت عمر کو بار بار پریشان کرتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی بغاوت۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے دوستو۔
بغاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ کے حاکم بن گئے، بڑے بن گئے، ذمہ دار بن گئے، آپ کو عہدہ مل گیا۔ آج دوستو ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں نا کہ مجھے فلاں منصب مل گیا، وزارت مل گئی، عہدہ مل گیا، اور اس پر مطمئن ہو کہ ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے حلقے میں آپ کی ماتحتی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل لوگ سروے کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں اپنے فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو وہ کتنی صلاحیں سنا رہے ہوتے ہیں، اگلا پچھلا سب برابر کر دیتے ہیں۔ کوئی بد دعائیں دیتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کوستا ہے، عجیب و غریب لطائف بنتے ہیں نا۔ کیا مطلب آپ اوپر بیٹھ تو گئے لیکن وہاں کے لوگوں کا ذہن آپ کو قبول نہیں کر رہا۔ اور دین اسلام ایسا دین ہے کہ جو جہاں نافذ ہوتا ہے تو وہ ذہنوں میں، دلوں میں، دماغ میں اندر چلا جاتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک اشکال تھا کہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں، ایران کے علاقے فتح ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آگے نکلتے ہیں تو پیچھے سے پھر بغاوت ہوتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب یہ بات حضرت عمر نے مجلس میں کی، ایک صحابی تھے حضرت احنف ابن قیس۔ احنف، دیکھیں صحابہ کے نام کتنے خوبصورت نام ہیں، خوبصورت نام۔ احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے۔ انہوں نے جب دیکھا امیر المومنین پریشان ہے تو حضرت عمر سے فرمایا وجہ یہ کہ آپ نے ہمیں عجم میں جانے سے منع کیا ہے۔ عجم میں، عجم سمجھتے ہیں نا، ایک عرب ہے اور ایک عجم ہے۔ ہم لوگ عرب ہیں یا عجم ہے دوستو؟ عجم ہے، ہاں، یہ خیال کریں۔ تو آپ نے ہمیں عجم میں جانے سے منع کیا۔ ہماری جماعتیں جو جاتی ہے، جو لشکر جاتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، آپ نے پابند کیا ہے کہ بھئی عجمیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرو۔ تو یہی عجمی لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے سے آ کر لوگوں کو بغاوت پہ آمادہ کرتے ہیں۔ شر کی جڑ یہ ہے، آپ اس جڑ کو ختم کرنے کی اجازت تو دیں، ہمیں عجم میں جانے تو دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، تب حضرت عمر نے اپنی جماعتوں کو عجم میں جانے کی اجازت دی۔ دیکھیں اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ ایک آدمی کتنا بڑا ہو لیکن دین اسلام نے جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ چلے انسان۔ بعض دفعہ شاید ایک آدمی عمر میں، منصب میں، سوچ میں آپ سے کم ہو، لیکن ایسا مشورہ دے دے گا کہ بہت قیمتی ہوگا۔ آج ہم میں یہ مسئلہ ہے، ہم مشورے کے لیے بیٹھتے ضرور ہیں لیکن مزاج کے خلاف کسی نے بات کی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ نام دیں گے مشورے کا لیکن مجھے چاہیے اپنی رائے پر دستخط کے، وہ آپ مجھ پہ ضبط کریں، سب کہیں جی 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 جی، یہ جی جی کا مزاج بناؤ۔ صحابہ دوسروں سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا، پسند آیا، صحابہ سے فرمایا عجم میں جہاں سے شرارتیں ہو رہی ہے وہاں چلے جاؤ۔ جی اب آپ دیکھیں گے دوستو، پچھلی مجلس میں بات آئی تھی کہ صحابہ اکرام نہاوند کا علاقہ ہے ایران کا، یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اب یہ پورا ایران کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، دائیں بائیں چاروں طرف ہے۔ اور آج کی مجلس میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام نے کس ترتیب کے ساتھ اس پورے فارس کو، ایران کو قابو میں کر لیا۔ یہ نہاون کا علاقہ ہے، یہاں سے حضرت عمر کا حکم آیا کہ اب آگے بڑھ جائیں۔ ہمدان کا علاقہ ہے، یہاں چلے گئے۔ اب لشکر کے امیر کون ہیں یہاں دیکھیں گے دوستو۔ اسلامی لشکر کی قیادت مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یہ کر رہے تھے۔ یہ جب نہاون سے ہمدان پہنچے، بہت آسانی کے ساتھ ہمدان فتح ہو گئے، بہت آسان، انہوں نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد یہ حضرات ہمدان سے نکل کے آگے چلے گئے، لیکن جیسے ہی نکلے پیچھے ہمدان کے لوگوں نے پھر بغاوت کر لی۔ فوراً اسلامی لشکر واپس آیا اور ہمدان کا محاصرہ کیا، اب تو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے ہاتھ پیر جوڑے، درخواست پیش کی کہ بھئی اب آپ سے تحریری معاہدہ کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہ مانیں گے۔ تو جب ایک آدمی کو ایک دفعہ آزما لیا جائے نا، تو یہ نکتے کی بات سمجھیں، آزمائے ہوئے کو بار بار نہیں آزماتے۔
ایک دفعہ آزمانے پر اگر اس نے دھوکہ دیا تو پھر اس کو دھول ضرور چٹوائیں، احساس دلوائیں اس کو کہ اب ایسے نہیں چھوڑیں گے. تو لہٰذا پھر ان سے معاہدہ ہوا، تحریری ہوا، ان کے سر جھکائے گئے، تب جا کے صحابہ اکرام نے ان کو معاف کیا. یہ ہمدان کی فتح ہو گئی. اس کے بعد صحابہ کا لشکر آگے گیا. یہ واجرود علاقہ ہے. اب یہ جو واجرود تھا اس میں بڑی سخت لڑائی ہوئی اور یہ لوگ خوب ڈٹ کر لڑے. ایرانی لوگ تھے بڑے سخت جان، لیکن بالآخر صحابہ اکرام یہاں بھی غالب آ گئے. اب علاقے سے جڑا ہوا ایک اور علاقہ فتح ہو گیا. یہاں سے صحابہ کی یہ جماعت آگے گئی. یہ علاقہ ہے رے. یہ رے بڑا مشہور علاقہ ہے ایران کا، اور ہماری کتابوں کے اندر اس کا بڑا ذکر ملتا ہے. بڑے اہل علم یہاں گزرے. اس رے کے علاقے میں صحابہ اکرام پہنچے، لیکن رے کے اندر کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی. یہ سمجھ گئے کہ پیچھے والے پٹ چکے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، صحابہ ان پہ غالب آ گئے. اور یہاں کچھ دن کے بعد آگے ایک علاقہ ہے قومس. قومس صحابہ اکرام چلے گئے. اب امیر بدل گئے. یہاں اسلامی لشکر کے امیر تھے نعیم ابن مقرن. نعیم ابن مقرن رضی اللہ عنہ. جب حضرت نعیم ابن مقرن داخل ہوئے یہاں پر تو یہاں کے لوگوں نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے. یہ علاقہ بغیر لڑائی کے صلحاً فتح ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے صلح. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پھر بھی تلوار چلائیں گے. اگر وہ خود مان لے، سر تسلیم خم ہو جائے، پھر معاف کر دیا جائے. بہت اچھی بات ہے. نعیم ابن مقرن نے ان کو معاف کیا اور یہ علاقہ قومس کا بغیر لڑائی کے صلحاً فتح ہو گیا. اب صحابہ اکرام نے پوری پٹی پر قبضہ کر لیا یہاں پہ. یہاں سے آگے علاقہ ہے جرجان کا. یہ بھی بڑا مشہور علاقہ ہے جرجان. انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی پوری پٹی ان کے قبضے میں اور پیچھے علاقے والوں نے صلح کے ذریعے سے اپنی جان بچائی ہے، انہوں نے بھی صلح کا پیغام بھیجا اور جرجان کا علاقہ بھی اسلامی ریاست کے اندر شامل ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ آج کل یہ علاقہ جرجان کا غالباً ترکی کی حدود کے اندر آتا ہے. جو ترکی کی حدود ہے نا، اس کے اندر جرجان آ چکا ہے. جی. اب یہاں تک جب پہنچ گئے، اب صحابہ اکرام اس جانب سے فارغ ہو گئے. دیکھ اب رخ بدل دیا. اصل مرکز ہے ہمدان. اب یہاں سے جماعت کی تشکیل ہو گئی کہ بھئی آ جائیں. اور یہ ہے اصفہان کا علاقہ. اصفہان جو آج بھی ایران کا مرکزی علاقہ. لیکن چونکہ یہ اہم ترین علاقہ تھا تو ایک لشکر ہمدان سے چلا ہے، ایک لشکر ایزج علاقہ، یہاں بھی صحابہ موجود تھے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہے، وہ اس لشکر کے امیر تھے اور ان کی عمارت کے اندر یہ لشکر یہاں پر آیا. اور ہمدان سے جو لشکر آیا اس کے امیر عبداللہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ اصفہان کے اندر پہنچ گئے. جی. اصفہان پہنچ گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بہت آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا. یہاں سے صحابہ آگے علاقہ ہے جے. کون سا علاقہ ہے؟ جے. اصفہان سے جے کے اندر داخل ہو گئے. یہ بھی دیکھ چکے تھے صورتحال کو، لہٰذا جے کے جو لوگ تھے یہ لوگ بھی صلح پہ تیار ہو گئے اور صلح کے ساتھ یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا. جی. اب آپ دیکھیں یہ پٹی آ گئی، یہ پٹی قبضے میں آ گئی. اب یہاں سے آگے کا رخ کیا اور اہم ترین علاقہ تھا آذربائیجان، جو آج بھی ہے، جو آزاد ریاستیں ہیں نا ہماری، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، اس میں اہم علاقہ ہے آذربائیجان کا علاقہ. یہ بڑا علمی مرکز رہا ہے اور صحابہ کی بڑی تعداد یہاں رہی ہے، اس لیے بہت سارے صحابہ کی قبریں آذربائیجان میں. آذربائیجان گئے اور یہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی عمارت کے اندر آذربائیجان یہاں پر پہنچ گئے. جب یہاں لشکر جا رہا تھا تو رے سے نکلتے ہوئے جو مسلمانوں کے امیر تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ آذربائیجان جا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آج تک کسی نے ان کو ہاتھ لگانے کا بھی نہیں سوچا ہے، خطرناک ترین لوگ ہیں، کیا سوچ کے جا رہے ہیں، سب کو مروا دیں گے. آپ دیکھیں
جی، جب آذربائیجان جانے لگے تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا. درمیان میں ایک دریا ہے بحر خضر. خضر کہتے ہیں سبز رنگ کو. اس کا پانی سبز تھا، گرین کلر کا. عبد الرحمن ابی ربیعہ یہ امیر لشکر تھے شروع میں. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے لڑنے جا رہے جن کو آج تک کوئی زیر نہیں کر سکا. انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ہمت توڑ رہے ہیں، انہوں نے تاریخی کلمات کہے. کیا کہا؟ دیکھیں، اب دیکھیں، جو امیر ہوتا ہے نا وہ ہمت نہیں توڑتا، ہمت مضبوط کرتا ہے. عبد الرحمن ابی ربیعہ نے کہا قسم خدائے پاک کی، میرے ساتھ وہ جماعت ہے کہ اگر اسے امیر کا حکم مل جائے سد سکندری تک پہنچ جائے. سد سکندری جانتے ہیں دوستوں؟ ایک دیوار بنائی تھی دنیا میں مشہور بادشاہ گزرا، سورۃ الکہف جو آپ تلاوت کرتے ہیں نا جمعے کو، اس میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یعنی ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے. اس نے ایک سخت دیوار بنائی تھی اور سیسا پلائی ہوئی تاکہ یاجوج ماجوج کو روک سکے. یاجوج ماجوج جو ایک مخلوق ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور ساری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں. تو یہ یاجوج و ماجوج جو تھے یہ بڑے شرارتی تھے. تو اس بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آ کر ایک سخت دیوار بنائی تھی. سمجھ میں آ گئی؟ اور اس دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ سد سکندری. آج دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس دیوار کو تلاش کریں. آج تو بڑا ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، تو سیٹلائٹ سسٹم کو رکھا گیا دنیا کے اوپر کہ بھئی یہ دیوار کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. لہذا کہا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کا لکھا ہوا جو ہے وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی دنیا کا 10واں حصہ بھی شاید آج تک دریافت نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سد سکندری تک پہنچ جائیں. اور وہ جماعت ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہوئے، جہاں سپاری اور فداکاری کا یہ جذبہ اس جماعت میں یعنی صحابہ میں اس وقت باقی رہے گا جب تک دوسری قومیں ان پر غلبہ پا کر ان کی ذہنیت کو نہ بدل دیں. آخری جملے پہ غور کریں دوستو، یہ کیا کہہ رہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری جو طاقت ہے نا جو حضور کی صحبت سے ہمیں ملی، یہ اس وقت تک رہے گی کہ جب تک دوسری قومیں ہماری ذہنیت نہ بدل دیں. اصل کہانی یہاں کی ہے دوستو، یہاں کی ذہن. نیچے جسم پہلوانوں والا ہوگا، زبردست باڈی بلڈر اور ریسلر ہوگا، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں. لیکن اگر یہ ذہن خراب کر دیا گیا نا دوستو، ذہنیت یہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ طاقتور ہو کے باطل کے لیے استعمال ہوگا، کفر کے لیے استعمال ہو جائے. اس لیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ فریاد کی، یہ تربیت کی نا کہ اپنے دینی ذہن کی حفاظت کریں، اسلامی شعائر کی حفاظت کریں. اس لیے جب انگریز کو ہندوستان سے جانا پڑا نا بر صغیر پاک و ہند پر، آپ نے سنا ہے نا، طویل عرصہ انگریز نے حکمرانی کی، لیکن بالآخر ایک طویل محنت ہوئی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ ہے. تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے، انگریز نے ایک جملہ کہا تھا، کہا ٹھیک ہے زمین تمہارے حوالے کر دی ہم نے بر صغیر پاک و ہند کی، لیکن یاد رکھنا ہمیں اپنا ایک بیج چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک بیج، کہ ایسا ذہن چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جسم تو اسلامی ہوگا لیکن ان کا دماغ انگریز والا ہوگا. ہم وہ محنت کر چکے ہیں، وہ بیج ڈال چکے ہیں. یہ انگریز نے جملہ کہا تھا، اور آپ سب پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ کتابوں میں مطالعہ کر لیں. اس لیے ہمارے اکابرین کی جو محنت ہوئی نا، یہ اتنی قربانیاں ہندوستان میں دی گئی، اور مدارس کا، دعوت و تبلیغ کا یہ جو جال بچھایا گیا، ساری فکر اس کی تھی کہ اسلامی ذہن کی حفاظت کی جائے، وہ خراب نہ ہو جائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اصل یہ ہے ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے آج بہت قیمتی ہے، ان کا ذہن بہت قیمتی ہے. ان کو بہت شوق ہے اپنا جسم بنانے کا، خوب بنائیں، بڑے باڈی بلڈر اور ریسلر اور طاقتور بنیں. کبھی اولاد کو جسمانی صحت کے طریقوں سے مت روکیں، لیکن ان کی ذہن کی حفاظت آپ کے ذمہ.
اگر وہ غلط ماحول، غلط صحبت، غلط مجلس میں جڑے ہوئے ہیں، کل آپ سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے لیے۔ اس لیے اپنی اولاد کو ماحول کے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں، ان کا ذہن خراب نہ ہو جائے۔ جی چلیں جی، اب یہ آذربائیجان کا علاقہ فتح ہو گیا قربانیوں کے ساتھ۔ اب 3 رخ دیکھیں صحابہ کے کنٹرول میں آ گئے۔ اب جیسے لشکر روانہ ہوا ہے، ہرات مشہور علاقہ ہے ہرات، اور یہ ہرات آج کل افغانستان میں آتا ہے، افغانستان کے اندر۔ یہ احنف ابن قیس جو تھے دوبارہ امیر بنے، اور جیسے ہرات گئے اور یہاں بھی انہوں نے معمولی سا مقابلہ ہوا اور ہرات قابو کے اندر آ گیا۔ جی ہرات سے روانہ ہوئے، اور یہ علاقہ تھا مرو شاہجان کا علاقہ۔ مرو شاہجان یہ ایران کا علاقہ ہے، اور جا کے اس کو بھی صحابہ اکرام نے فتح کر لیا۔ جی اب آپ اندازہ لگائیں، یہ پورا علاقہ اسلامی نظام کے اندر آ چکا۔ اب اس طرف صحابہ متوجہ ہو رہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ چاروں طرف دشمن ہے، تو ایک وقت ایک سے پنجہ لڑائیں۔ 3 جانب قبضہ ہو گیا۔ اب بہت تسلی کے ساتھ آئے، یہ دار ابجرد، یہ نام کیا ہے دوستو؟ دار ابجرد، دار ابجرد علاقہ ہے۔ اور یہاں کے جو ایرانی لوگ تھے، یہ بڑے سخت جان قسم کے لوگ تھے، بہت مضبوط طاقتور لوگ تھے۔ یہاں امیر بنے مشہور صحابی حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ امیر بنے۔ اور یہاں وہی مشہور واقعہ پیش آئے جو آپ حضرات ہمیشہ سنتے ہیں۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، اور حضرت ساریہ صحابہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ایرانیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ پیچھے سے ان حضرات کو گھیر لیا جائے۔ ایک پہاڑ تھا جس کی طرف حضرت ساریہ کی توجہ ہی نہیں تھی، اور یہ ایرانی پیچھے سے گھوم کے آ رہے ہیں۔ اتنے میں صحابہ نے دیکھا جیسے ایک آواز آ رہی ہے، ہوا کی لہروں پہ ایک آواز آ رہی ہے۔ یہ تو اسپیکروں کا اور یا موبائل کا دور تو ہے نہیں، ایسا لگا جیسے ہوا میں کوئی کہہ رہا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ لوگوں نے کہا یہ تو آواز تو امیر المومنین کی لگ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ، ہم لوگ ایران کے کونے دار ابجرد میں، یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ کہ بھئی یہ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہاڑ پہ غور کرو۔ حضرت ساریہ نے ایک لشکر کو بھیجا تو دیکھا کہ ایرانی لوگ پیچھے جمع ہو رہے ہیں، تو فوراً ان کی سرکوبی کی، ان کو مار دیا اور اس جگہ کو محفوظ کر لیا۔ بعد میں جب صحابہ اکرام واپس آئے مدینہ منورہ ایران سے، تو حضرت عمر سے پوچھا کہ ایسا ہوا تھا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے دل میں اللہ پاک نے ایک بات ڈال دی کہ ساریہ کسی تکلیف میں آنے والے، تو میں نے اپنی جگہ بیٹھ کر کہا یا ساریۃ الجبل، اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اللہ پاک میری آواز کو وہاں تک پہنچا دے۔ یہ کرامت کہلاتی ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کرامت۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کی کرامت برحق ہے۔ پیغمبر کو اللہ معجزہ دیتے ہیں، اپنے اولیاء کو، صحابہ کو اللہ پاک کرامت دے دیتے ہیں۔ اور ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، جو اللہ کے خاص مقبول محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کرامت کا صادر ہونا بالکل برحق ہے، لیکن اس کے لیے اللہ والا بننا پڑتا ہے، جس کا ظاہر و باطن بنا ہوا۔ آج افسوس یہ کہ وہ آدمی جو نہ متبع سنت ہے، نہ متبع شریعت ہے، نہ صاحب اعمال ہے، نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی ان کی بڑی بڑی کرامت ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے۔ اس لیے ہمیشہ بنیاد شریعت اور سنت، ان دو چیزوں کو بنا۔ دار ابجرد کو فتح کر لیا۔ جی پھر ایک لشکر روانہ ہوا، یہ کرمان، یہ ایران کا مشہور علاقہ ہے۔ یہاں عبداللہ ابن عتبہ امیر بن گئے،
اور اس کو فتح کیا. یہاں سے گئے سجستان کا علاقہ فتح ہو گیا, اور ایک لشکر دار ابجر سے گیا مکران میں. یہ ہمارے جو پاکستان کا علاقہ ہے نا مکران, یہاں تک صحابہ اکرام آئے ہیں. مکران, اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لفظ مکران ہے یہ لفظ مکہ اور ران ان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے کہ مکہ کے لوگ یہاں سے گزرے. آپ اگر غور کریں نا, اس مکران کے شروع میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ میم اور کاف آ رہا ہے. تو بعض حضرات نے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لفظ مکہ ہے, اور یہ نام اسی لیے رکھا گیا کہ یہاں سے جب صحابہ گزرے تو لوگوں نے کہا کہ مکہ کے لوگ آ گئے, مکہ کے لوگ آ گئے, اس سے یہ نام کیا پڑ گیا؟ مکران پڑ گیا. تو صحابہ یہ مکران تک آئے ہیں. آج جو الحمدللہ ہمارے ماحول میں ایمان کی, علم کی, اعمال کی جو بہاریں, ایک رونق ہے نا, اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی یہ محنت ہے. ان کی خوشبو یہاں تک آئی ہے دوستو. تو آپ اندازہ لگائیں, یہ نقشہ سمجھانے کا شاید کسی ساتھی کے ذہن میں ہو, کوئی نئے ساتھی کہے کہ یار اس مجلس کا کیا فائدہ ہے, ہمیں تو بیٹھ کے جو ہے وہ جغرافی پڑھا رہے ہیں, جغرافیہ پڑھا رہے ہیں. میرے عزیزو دوستو بزرگوں, مقصد ہم یہ سمجھ لیں آج کہ حضور علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگوں نے پیدل چل کر, اونٹوں پر چل کر, گھوڑوں پر چل کر, اتنی قربانیاں دے کر اللہ کے دین کو کہاں کہاں تک پہنچا. ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہوں. تو جب قربانی سامنے ہوگی تو خود چلنا, محنت کرنا, فکر کرنا, عمل کرنا آسان ہو جاتا. جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو, یہ ہے جزیرۃ العرب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا, دین اسلام یہاں تک آیا ہے پورے سے. حضرت عمر وہ شخصیت ہے, آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے, پورا فارس کا علاقہ لے کر کے اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا. یہاں بھی اسلام, یہاں بھی اسلام پورا. اور یہ دیکھیں یہ ایشیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں, یہ ارض السندھ لکھا ہے, سندھ. ابھی مکران کی بات آئی نا, یہاں تک صحابہ اکرام پہنچ گئے ہیں دوستو. یہ پھر ہندوستان ہے. حضرت عمر کے دور میں یہ پورا حصہ فتح ہو گیا. اب فکر ہوگی کس کی؟ شام کے علاقے کی. فتوحات عراق پوری ہو گئی, اب فتوحات شام کی طرف حضرت عمر جائیں گے. جی, اب ایران سے جب صحابہ اکرام آئے, پورا ایران فتح ہو گیا. بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. تقسیم کے وقت ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت عمر اپنے ہاتھ سے تقسیم فرما رہے ہیں, اور اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو شہزادے تھے, نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ, یہ بھی آ گئے. حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو دونوں کو بلایا اور 1000 دینار دونوں کو دیے. ان کے بعد حضرت عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے, ان کو 500 دینار دی. اب لوگ ہوتے ہیں نا لوگ, تو کہا آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں, آپ کو 500, ان کو 1000. یہ گئے اپنے والد کے پاس کہ ان کو 1000, مجھے 500. حضرت عمر نے فرمایا یہ خاندان اہل بیت ہے, ان کا حق بہت زیادہ ہے. کچھ سمجھ میں آتی ہے بات دوستو؟ یہ باتیں محبت پر دلیل ہے یا بغض پر دلیل ہے؟ محبت پر دلیل. ان حضرات کے دلوں میں حضور کے خاندان کی کتنی محبت تھی, کتنا احترام تھا, کتنا خیال تھا. ان کو اپنی اولاد پہ مقدم رکھا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, ان محبتوں کو آج دل دماغ میں بٹھائیں. کوئی نفرت آج بٹھاتا ہے وہ اس کا کام ہوگا. ہم بحیثیت ایک مسلمان اور امتی کے, ہم صحابہ کی محبتوں کو بیان کریں, ان کے رشتوں کو بیان کریں, ان کے ایک دوسرے پر قربانی کے جذبے کو بیان کریں. محبت تھی, ان کو زیادہ دیا, اور وجہ بھی بتائی کہ یہ اہل بیت ہے, ان کا حق ہم سے زیادہ ہے. جی, اور پھر حضرت عمر نے تمام صحابہ کو جمع کیا. اب ان کو تسلی کے لیے کچھ باتیں کی. کہا آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی, اب وہ اپنے ملک میں بالش بھر زمین کے بھی مالک نہ ہو سکیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے. مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تم کو مجوسیوں کی زمین, مجوسیوں کے ملک,
مجوسیوں کے اموال و املاک کا مالک بنا دیا. کیوں؟ تاکہ اب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال و افعال کو جانچ لے. دیکھیں، بس مسلمانوں تم اپنی حالت کو تغیر نہ ہونے دینا، تبدیل مت کرنا، ورنہ اللہ تم سے بھی حکومت چھین لے گا، کسی دوسری قوم کو دے دے. ان حضرات کی باتوں نے وہ سرے بتا دیے جس نے امت کو نقصان دیا ہے. دوست، آج کیوں سب جمع ہو کے مسلمانوں کی پٹائی شروع کرتے ہیں؟ ایک ایک کی گردن پکڑی جاتی ہے اور اس کو پٹائی ہوتی ہے، اس کی ہم تماشے کر رہے ہوتے ہیں انہوں. یہ جذبہ ہو. یہ وہی جگہ ہیں دوستو ایک وقت میں جہاں اسلام غالب تھا. آج کیا وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان جگہوں کے نام بدل گئے، نظام بدل گئے، دستور بدل گئے، وہاں مسلمان سر اٹھا کے جی نہیں سکتے. یہ کمزوری کیوں آ گئی آج مسلمانوں کے اندر؟ اس لیے صحابہ کی ان زندگیوں کو دیکھ کر ایک سبق واضح طور پہ سامنے آیا کہ جس قوم کے اندر اجتماعی طور پہ قربانی کا جذبہ ہو، کبھی اللہ پاک ان کو رسوا نہیں کرتے. آج یہ جذبہ اجتماعی نہیں، انفرادی تو ملے گا کہ اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں. اکیلا آدمی کہاں تک چیخے گا، کہاں تک بولے گا؟ لیکن ہم اجتماعی طور پہ زر پرستی میں، زن پرستی میں، مال پرستی میں، دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہوگا، اس کے اندر چلے گا. جی، عراق فتح ہو گیا. اب انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا حصہ کہ اب شام کا رخ ہوگا، اور شام کو اسلامی حکومت کے اندر کیسے داخل کریں گے انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.